بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو پاکستان کے ان علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے جہاں برف پڑتی ہے تو آپ نے ایک شے تقریباً ہر ایسے علاقے میں ضرور دیکھی ہوگی، وہ ہے سنو مین۔ سنو مین برف کا بنایا ہوا ایک مجسمہ ہوتا ہے جسے وہ منچلے بناتے ہیں جو برف باری کے نظارے دیکھنے آتے ہیں۔ یہ لوگ بڑی مہارت کے ساتھ برف کو ایک اونچے لمبے مرد کی شکل دیتے ہیں، پھر اس کے گلے میں اسکارف، آنکھوں پہ کالی اینک اور سر پر ٹوپی دیتے ہیں۔ پھر یہ منچلے اپنی تخلیق کو دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ جب ان کی واپسی کا وقت آتا ہے تو اس سنو مین کو دوسروں کی تفریح کے لیے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ سنو مین برف سے بنا ہوتا ہے اس لیے گرمی آتے ہی یہ آہستہ آہستہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے اور پانی بن کر ندی نالوں میں ضم ہو جاتا ہے۔ اس کی ٹوپی، کالی اینک بھی گر جاتے ہیں۔ یہ سنو مین گرمی حالات برداشت نہیں کر سکتا، اس کا وجود پانی بن کر بہہ جاتا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بھی سنو مین جیسے نکلی۔ خوف کے بت توڑ دو جیسا مشورہ دینے والے خود ہی اپنی پارٹی کو توڑ رہے ہیں اور ان کا لیڈر چھپنے اور بھاگنے کے مشورے دے رہا ہے۔ ڈٹ کر کھڑے ہونے والے ٹکر کے بد زبان بد کردار لوگ جن کے ہاتھوں اور زبانوں سے کوئی بھی محفوظ نہیں تھا، بھیگی بلی بنے نظریے جھکائے آتے ہیں اور 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں، سیاست اور پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ سب سے قابل طرز ان کے کارکن ہیں جن کو کوئی اون نہیں کر رہا ہے اور وہ اپنی فرسٹریشن پولیس پر نکالتے ہیں۔ کسی کا کوئی قصور نہیں، قصور ان والدین کا ہے جنہوں نے اپنی بیٹیوں، اپنے جوان بیٹوں کو دجالی جلسوں میں بھیجا۔ عہدے کی لالچ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی۔ ماں باپ نے اس وقت اپنے بچوں کو کیوں نہیں روکا تھا؟ کچھ لوگوں کو ان پہ ترس آتا ہے۔ ترس کیوں کھایا جائے؟ کسی بھی جنگ میں 2 فریقوں میں سے ایک نے جیتنا ہوتا ہے۔ ہارنے والے پر ترس نہیں کھاتے کیونکہ ہار اپنی نااہلیوں کی وجہ سے مقدر بنتی ہے، اور دوسرے جب اللہ ہی نہ چاہے تو آپ کی تمام کوششیں بیکار جاتی ہیں۔ تحریک انصاف کے دنوں میں زوال سے ایک بات کنفرم ہوگی کہ یہ ایک سنو مین ٹائپ پارٹی تھی جو گرمی حالات سے ایسی پگھلی کہ نام و نشان بھی مٹ گیا۔ کہاں کا انقلاب، کہاں کی حقیقی آزادی اور کہاں ہے نیا پاکستان؟ جو لوگ اس فتنے سے محفوظ رہے وہ شکرانے کے نفل ادا کریں، اور جو لوگ اس کا شکار بنے وہ بھی اپنی ناکامی کی فرسٹریشن اداروں اور حکومت پر نکالنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کو زندگی میں ہی توبہ کرنے کا وقت دے دیا۔ میں ہمیشہ اپنے کالمز میں لکھتی ہوں کہ لیڈر سے جی بھر کر بے لوث محبت کریں، ووٹ کی طاقت کا استعمال کریں، مگر اپنے گھر اور کیریئر کو داؤ پہ مت لگائیں۔ ویسے بھی ایک سچا لیڈر اور مخلص سیاستدان کبھی بھی اپنے کارکنان کو پریشانی میں نہیں ڈالتا، بلکہ خود آگے بڑھ کر جیل اور سزا کو اپنے سینے پر تمغے کی طرح سجاتا ہے۔ ہم آزادی حاصل کر چکے ہیں، الحمدللہ ملک میں جمہوریت بھی ہے، ادارے مضبوط ہیں، کالی بھیڑیں اور مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں، صرف مسائل سے نکلنا باقی ہے، وہ بھی انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ بس عوام سے ہاتھ جوڑ کر التجا ہے کہ اپنے ذہن اور اپنی سوچ کو استعمال کریں، کسی کے اعلی کار نہ بنیں، کیونکہ نقصان بھی صرف آپ کا ہی ہوگا۔